جائے گی، جھانک لیں۔ بہت سے انسانوں کا تو یہ شیوا بن گیا ہے، ان کا یہ رویہ بن گیا ہے کہ اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اپنے سامنے ہر آدمی ذلیل ہے، ہر آدمی حقیر ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو عزت والا سمجھنا، یہ سب سے بڑی اس کی بھول ہے۔ اور میں نہیں کہتا اس کو، بلکہ قرآن کریم نے اس آیت کے اندر صاف صاف ارشاد فرمایا، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے، ہر بندہ، میں بھی اپنے گرمان کے اندر یہ جھانک کر دیکھوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ بھی جھانک کر دیکھیں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا برائی ہے، میرے اندر کون سی چیز ایسی ہے جو برائی والی پائی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا آدمی ذلیل ہے، دوسرا نیچا ہے، دوسرا حقیر ہے، ہم سے زیادہ اونچا کوئی نہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب المتکبرین، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الفساد، جو زمین کے اندر بھی فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے۔ اور بڑائی کی چادر صرف اس وحدہ لا شریک کی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کی حکومت سونپی ہے اور کائنات کا مالک بنایا ہے۔ ایک احکم الحاکمین کے لیے وہ چادر دی گئی ہے، اگر کوئی اس چادر کو چھیننا چاہے گا، اگر کوئی اس چادر کو لینا چاہے گا تو وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا، خود ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، اور وہ اس عذاب کا حصہ بنے گا جس کے بارے میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی کہ مذاق اڑانے کا جو دوسرا سبب ہے وہ حقیر سمجھنا تھا، اور تیسرا سبب دوسرے لوگوں کو برے القاب سے پکارنا، دوسرے لوگوں کو برے القاب سے پکارنا، انہیں برا بھلا کہنا، ان کے پیٹھ پیچھے برا کہنا، یہ سامنے برا کہنا۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے سینکڑوں جگہ یہ وعید ارشاد فرما دی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، پیارے نبی علیہ السلام بازار کے اندر جا رہے تھے، ایک نام ہے، صحابی رسول ہیں، بالکل سیاہ ہیں، بالکل کالے ہیں، زید ان کا نام ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام بازار میں گئے اور جانے کے بعد میں مذاق کرنے کی عادت تھی، لیکن مذاق بھی جائز کرتے تھے، مذاق میں بھی برے القاب سے نہیں پکارتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام بازار میں گئے اور جا کر دیکھا تو زید بھی کھڑے ہوئے ہیں کسی جگہ پر۔ اب جب زید کھڑے ہوئے ہیں تو پیارے نبی علیہ السلام کا منہ الگ تھا، یعنی ان کی پشت پیارے نبی کے منہ کی طرف کو تھی پیٹ، اور ان کا منہ دوسری طرف کو تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام بازار میں جا رہے ہیں اور آپ نے جا کر ان کے صحابی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، بند کر لیا۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت۔ پیارے نبی علیہ السلام نے آواز لگائی آنکھ بند کرنے کے بعد میں کہ بھئی اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، وہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول نے فرمایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ سمجھ گئے کہ پیارے نبی علیہ السلام ہی کی آواز ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے کون خریدے گا؟ میں تو کالا ہوں، بالکل، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میری تو کوئی طاقت نہیں ہے، میرے اندر کوئی قوت نہیں، میں ایک غریب انسان ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہے اگر کوئی انسان ہمارے در پر آتا ہے، اگر کوئی انسان ہم دیکھتے ہیں کپڑوں سے اس کے میلے کچیلے ہیں، اس کے بالوں میں سالوں سے کنگا نہیں ہوا ہے، اس کے بالوں میں کنگھی نہیں، اس کی داڑھی میں کنگھی ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن دھول لگی ہوئی ہے بالوں پر، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو دھتکار کر دھکے مار کر نکال دیں، ہمیں یہ حق نہیں بنتا۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، کیا معلوم اللہ کے یہاں اس بندے کا جس کو ہم اپنی آنکھوں سے گندا دیکھ رہے ہیں، اپنے دل سے گندا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں وہ کتنا مقرب ہے، اللہ کے یہاں وہ کتنا قریب بندہ ہے۔
ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی دوسرے انسان پر کیچڑ اٹھائیں، اور اس وجہ سے کہ میلا کچیلا ہے، اس وجہ سے یہ گندا ہے، اس وجہ سے کہ یہ غریب ہے، اس وجہ سے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ مالدار سنے، وہ اپنے آپ کو سنے دولت والے، عزت والے، طاقت والے، قدرت والے، حکومت والے، میرے بھائیوں سنیں، اگر آج اللہ نے طاقت دی ہے، اگر آج اللہ نے قوت دی ہے، اگر آج اللہ نے دولت دے دی ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، کل قیامت کا میدان، حشر کا میدان ہوگا جس میں تمام انسانوں کو پہنچنا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا، اور وہ مالداروں بھی ہوں گے، وہاں غریب بھی ہوں گے۔ اور یہ مالدار، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دولت والے، یہ قوت والے، یہ شہرت والے، یہ عزت والے، جو دنیا کے اندر اپنی شہرت کو چاہتے تھے، جو دنیا کے اندر اپنی عزت چاہتے تھے کہ ہر آدمی ہمارے کام کو دیکھ کر ہمیں بڑا کہے، ہر آدمی ہماری شہرت کو دیکھ کر ہمیں بڑا کہے، ہر آدمی ہمارے مال کو دیکھ کر ہمارے بڑائی بیان کرے، تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غریب آدمی مالدار آدمیوں سے، طاقتور انسانوں سے، حاکم انسانوں سے 70 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اور کیوں جائے گا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غریب ہے جس کو ہم غریب سمجھتے ہیں، جس کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، جس کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں، جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں اونچا مقام حاصل رکھتا ہے۔ جس کو ہم نہیں جانتے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم بظاہر پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ فتویٰ دینا پڑتا ہے ظاہر کو دیکھ کر، لیکن بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ میں اور آپ نہیں جانتے کہ میرے دل کے اندر کیا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ذلیل ہے اور میں اونچا ہوں، اگر کسی نے کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے، تو میرے بھائیوں اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ آج اللہ نے عہدہ دے دیا ہے، یہ آج اللہ نے طاقت دے دی ہے، یہ آج اللہ نے شہرت دے دی ہے، اللہ نے دین کا کام لے لیا، اللہ نے مجھے کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیا، اللہ نے مجھے کسی چیز کا مالک بنا دیا، کسی چیز کا حاکم بنا دیا، کسی شہر کی حکومت دے دی، کسی گاؤں کا پردھان بنا دیا، تو یاد رکھے کہ وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں کہلوائی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔